منافقین نے نا مسجد قباء کے پاس ایک نئی مسجد بنا لی تھی، مسجد درار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں۔ اصل میں ابو عامر ایک راہب تھا، وہ مدینہ منورہ کا منافق تھا، یہاں سے بھاگ کے مکے گیا، پھر اس نے جا کے ایک اور بادشاہ کے پاس پناہ لے لی، تو وہاں سے اس نے باقاعدہ خط لکھا مکے کے منافقین کو کہ اگر تم مسلمانوں کا کافر بن کے مقابلہ کرو گے تو تم نہیں کر سکتے، تم منافق بن کے مقابلہ کرو۔ انہوں نے مسجد بنائی، اور نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کے سفر کے لیے جا رہے تھے تو آ کے عرض کرنے لگے حضور ایک دفعہ نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاح کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا میں واپس آؤں گا تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ حضور واپس آئے تو پھر حاضر ہوئے، حضور افتتاح کر دیں، تو حضور نے فرمایا کرتے ہیں تمہاری مسجد کا افتتاح۔ حضور نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کہا ذرا مسجد کا افتتاح تو کرو۔ وہ افتتاح کرنے گئے تو پہلے مسجد کو گرایا، پھر اس کی بنیادوں کو اکھیڑا، اور پھر اس کی بنیادوں کے اندر آگ جلائی۔ فرمایا یہ مسجد نہیں، یہ مسجد درار ہے، تفریق ڈالنے کے لیے بنائی۔ اللہ کریم نے 4 مقصد قرآن مجید میں اس مسجد کے بنانے کے بیان فرمائے۔ فرمایا 4 وجہ سے بنائی گئی۔ پہلا مقصد یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی، اور دوسرا مقصد یہ کفر کرنے کے لیے بنائی گئی، اور تیسرا مقصد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی، فرقہ واریت کے لیے، اور چوتھا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنایا گیا۔ کچھ مسلمان بڑے پریشان ہیں آج کل بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہر جگہ اذان ہے، ہر جگہ قرآن ہے، ہر جگہ نماز ہے، ہم کدھر جائیں؟ آپ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لیں، نہ کسی منافق کو مسجد سے اختلاف تھا، نہ قرآن پاک سے اختلاف تھا، نہ کسی منافق کو نماز سے اختلاف تھا، نہ بیت اللہ سے اختلاف تھا۔ منافق کو اگر تکلیف تھی تو نبی پاک کی عظمت اور شان کی تکلیف تھی۔ وہ ایک درویش تھے، انہیں حضرت مسکی کہا جاتا تھا، خوشبو ہی بڑی آتی تھی، خوشبو والا بابا مشہور ہو گیا۔ تو لوگ پوچھتے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ فرمایا چھوڑو۔ جب لوگ بڑے اکٹھے ہوئے تو بابا جی کہنے لگے میری جوانی کا واقعہ، میں سونا بڑا تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی، امیر عورت تھی، کسی طریقے مجھے گھر بلا لیا اور دروازے بند کر کے تو میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پورا زور لگایا، جو حربے وہ استعمال کر سکتی تھی اس نے کیے۔ شیخ فرمانے لگے کہ جب چاروں جانب میں سمجھ گیا کہ یہ چھوڑے گی نہیں تو میں نے اسے کہا مجھے پیشاب آیا ہے، پخانہ کرنا ہے۔ واش روم میں گیا تو پخانہ کر کے میں نے اپنے جسم پہ مل لیا۔ اس کی طرف آیا تو کہنے لگی تو پاگل ہے، اتنا گندا بندہ، نکالو اسے گھر سے باہر۔ کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا اس کی طرف، میں نے کہا کمال ہے نا، میرا تو جسم گندا ہے، تیرا تو دماغ گندا ہے۔ آپ فرمانے لگے مسلمان نوجوانوں، میں وہاں سے نکل آیا پاگل بن کے، گند مل کے، اور جب میں آیا کہتے ہیں غسل کیا، گھر گیا، شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ رات کو میں سویا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ مجھے فرمانے لگے تو نے مصطفیٰ کریم کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ فرماتے ہیں سینے سے لگایا، میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، لوگوں قسم اللہ کی میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، پر جدھر جدھر جاتا ہوں میرے وجود سے خوشبو ہی آتی جاتی۔ آج آپ ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک انجینئر سے آپ کو چیز ڈیزائن کریں، دوسرے کو دکھائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز۔ مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ دوسرے کا مقام سمجھیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے، آپ کسی اور کی بات کو بھی لیں، اس کے اندر بھی کوئی مرتبہ ہے۔ یہ کون سی دنیا ہے جس میں کوئی شے نہیں، بس میں ہی ہوں؟ اور سنو نا یار، یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ کائنات میں نبیوں کے امام رسول پاک ہیں۔ اور کسی نے حضور سے کہا یا خیر البریہ، حضور نے فرمایا مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ ایک مقام پہ کہا میری اور جناب موسیٰ کی شان کا مقابلہ اس طرح نہ کرانا کہ حضرت موسیٰ کی شان گویا گھٹے۔ رسول پاک نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا، جناب یوسف کا مرتبہ بیان کیا، حضرت صدیق کی شان بیان کی، سیدنا فاروق کی عظمت بیان کی، حضرت عثمان کو حیا والا کہا، مولا علی کی عظمتیں بیان کی، نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمار ابن یاسر کی شان بیان کی، ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا۔ اور کریم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ نبی پاک تو عظمتیں دیتے، دوسروں کا مقام و مرتبہ سب سے بڑے ہو کر حضور اگر دوسروں کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عظمت کا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیت کا نام لے کے، میں کہتا ہوں ہمیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہی صحابہ نے سکھایا ہے، انہوں نے بتایا ادب کیا ہے۔
امام حسین کالی سیاہ داڑھی تھی، کوئی بال سفید نہیں تھا. جناب ابو ہریرہ بوڑھے آدمی تھے، شاگردوں کا حلقہ تھا. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تو میں واز کر رہا ہوں تو سامنے سے امام حسین تشریف لائے. آپ ایک جگہ بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے. امام حسین آئے تو تازی تازی بارش ہوئی تھی مدینے میں. چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گہری جگہ ہوتی ہے نا، پانی بھر جاتا ہے. تو حضرت امام حسین جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا تو پانی کے حوض میں آپ کا پیر چلا گیا، کیچڑ لگ گئی. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، دوڑے گئے اور پھر جا کے اپنے سر سے پگڑی کھولی اور پھر امام حسین کا پیر جیسے ہی صاف کیا تو امام حسین نے پیچھے کیا، کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، آپ میرے لیے عزت کے قابل ہیں، میرے نانا جان کے آپ غلام ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیر چھوڑا نہیں، زور سے پکڑ لیا، رونے لگے، کہنے لگے حسین تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد عربی کی نسبت کو دیکھ رہا.